ایک آگ ہے جنگل کی جو پھیلی ہے یہاں پر، جلتا ہے ہر ایک شہر کوئی آ کے بچائے۔ نصرت جہاں ناز سلام عرض کرتی ہے اور آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ سامعین، آج جو وطن میں افلاس و غربت اور جرائم و بدامنی کی فضا پھیلی ہے اور جس سے ہم سب خود کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں، دور نہیں کہ اس سے اٹھنے والی زہریلی ہوا ہماری سانسیں بھی آلودہ کر دے۔ اس وقت سے ڈریے جب اس سے جنم لینے والی نفرت کی آندھی اور غم و غصے کی آگ سب کو اپنی لپیٹ میں لے کر بھسم کر ڈالے۔ جس طرح خیر کی بنیاد ڈالنے اور نیکی اور بھلائی کی عمارت تعمیر کرنے میں ایک عرصہ لگ جاتا ہے، ویسے ہی شر کی نشو و نما اور برائی کے پھیلنے میں بھی کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ آج جس نہج پر ہم موجود ہیں، یہ فاصلہ ہم نے ایک جست میں نہیں پھلانگا، بلکہ مسلم نسلوں کی صدیاں اور پاکستانی مسلمانوں کے برسہا برس لگے ہیں۔ آزادی وطن کے وہ 75 سال جو ہم نے یوں ہی گنوا دیے، کہیں ترقی کے نام پر ذہنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور کہیں عیش و عشرت کے سمندروں میں غوطہ سن۔ دین اسلام کے نام پر وطن حاصل کر کے اسی دین کو سائیڈ لائن کر دیا، اسلام کا لیبل لگا کر نفاق کا نظام چلاتے رہے۔ کتنے ہی حکمران آئے اور آ کر چلے گئے، مگر نظام وہی چلتا رہا جو آزادی سے قبل تھا۔ اس سے تو وہ نظام کفر بھلا جو ڈنکے کے چوٹ پر چل رہا ہے، کم از کم دنیا کی آنکھ میں دھول تو نہیں جھونکتا۔ جو باہر سے نظر آتا ہے وہی اندر سے بھی ہے۔ آج جو ہم اتنے مسائل کا شکار ہیں، تو کبھی سوچا کہ کیوں؟ کیسے اس دلدل میں ہم دھنستے ہی چلے جا رہے ہیں؟ نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی خاص لعنت ہے ہم پر۔ اور کیوں نہ ہو، آخر کس لیے لیا تھا ہم نے یہ ملک؟ یہی کچھ کرنا تھا تو ہزاروں لاکھوں کو کٹ مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی سرمایہ دارانہ نظام تو وہاں بھی تھا، یہی ظلم و زیادتی تو پہلے بھی ہوتی تھی، یہ انصاف کو سولی تو پہلے بھی چڑھایا جاتا تھا، اور یہ سودی لین دین کیا کوئی نئی چیز ہے؟ یہ شراب و کباب، یہ رنگینیاں یا عیاشیاں کیا پہلے غیروں کی سرزمین پہ کبھی نہیں دیکھیں؟ تو پھر ایک نیا ملک بنا کر کیا تیر مار لیا ہم نے؟ تارک وطن ہو کر کون سی نیکی کمائی؟ ہے نا چھمبے کی بات۔ اور یہ فتنہ و فساد بس ایک ہمارے ہی وطن میں نہیں، بلکہ کسی نہ کسی صورت تمام اسلامی ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ کبھی کہیں کوئی جنگ مسلط کر دی جاتی ہے اور کبھی امت کے کسی انگ کو روندا یا مسلا جاتا ہے، چاہے وہ کشمیر ہو یا فلسطین، برما کے روہنگیا ہوں یا چین اور چاشنیا کے مظلوم مسلمان۔ ان میں سے کسی کی یہ جرت نہیں کہ مقابلہ تو دور کی بات، اپنے حق کے لیے آواز بھی بلند کریں، اور جو ایسا کرنے کی جرت کرتے بھی ہیں تو انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اسی خالق سے منہ موڑ لیا جس نے ہمیں تخلیق کیا، اسی کے کلام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا جس نے ہمارے لیے پوری زندگی کا لائحہ عمل فراہم کیا تھا۔ عربک میں دین دراصل مذہبی عبادات کو نہیں بلکہ سسٹم کو کہا جاتا ہے۔ جہاں تک ہماری عبادات کا تعلق ہے، وہ تو روز ازل سے 19-20 کے فرق کے ساتھ انبیاء کرام کے ذریعے سینہ بسینہ چلی آ رہی تھیں، اور جب جب انسانیت میں بگاڑ آیا اور وہ توحید سے ہٹ کر شرک کی جانب راغب ہوئی، تو اس کا بنیادی سبب انسان کا صراط مستقیم سے ہٹنا اور گناہوں میں ملوث ہو جانا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مختلف زمانوں میں مختلف اقوام کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا رہا، مگر یہ صراط مستقیم سے ہٹنا یا راہ ہدایت کو بار بار چھوڑ دینا ہی دراصل اس سسٹم کا متقاضی تھا جس کے تحت انسانیت سکون سے زندگی گزار سکے۔ تبھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سسٹم اسلام کے نام سے عطا کیا۔ اب یہ سسٹم ایسا ڈیوائن تھا، ایسا فول پروف تھا کہ اگر اسے خلوص نیت سے فالو کیا جاتا
تو پوری دنیا میں پیس اینڈ پراسپیرٹی قائم ہوتی اور انسانیت فلرش کرتی، اور رسول خدا کے زمانے میں اس کے قیام کے بعد کچھ صدیوں تک ایسا ہی رہا۔ مگر پھر جیسے جیسے انسان اپنے نفس کا غلام ہو کر دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبتا چلا گیا، ویسے ویسے اس پر ذلت و مسکنت چھاتی چلی گئی۔ کہاں وہ ایک دنیا پر راج کر رہا تھا اور کہاں وہ جہالت و گمنامی کی اتاہ گہرائیوں میں غرق ہوتا گیا، اور بالآخر اللہ رب العزت کی فرما برداری کو چھوڑ کر اپنے ہی جیسے انسانوں کی غلامی پر مجبور ہو گیا۔ جس زمانے میں مومن علم وحی سے بہرور تھا تو وہ سائنسی و غیر سائنسی تمام دنیاوی علوم پر بھی عبور رکھتا تھا، دلوں کا بھی فاتح تھا اور سرحدوں کا بھی۔ اللہ کی سنت تو کبھی کسی کے لیے نہیں بدلتی، نہ پہلے کوئی قوم اس کی لاڈلی تھی اور نہ اب ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اس کی بارگاہ میں اپنا مقام بنا سکتا ہے تو وہ یقیناً اپنے تقوی کے ذریعے، تقوی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کے احترام میں گناہوں سے پرہیزگاری اور اس کے احکامات کی فرما برداری۔ آج اگر ضرورت ہے تو اس امر کی کہ ہم جو خود بھی اپنے اللہ کے دیے ہوئے لائحہ عمل یعنی اس کے سسٹم سے دور نہ جانے کون سے خوابوں میں کھوئے ہوئے ہیں کہ خود اپنے جیسے انسانوں کے دیے ہوئے سسٹم پر عمل کرنے میں اپنی عزت و تکریم سمجھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے خالق کی عطا کی ہوئے سسٹم کو خود بھی فالو کریں اور ساری انسانیت کے لیے اس کے قیام و نفاذ کی کوشش کریں، تبھی ساری دنیا کے لیے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔ جس ہستی نے اپنا کلام اور اپنا نظام ہمارے حوالے کیا تھا اور اس بھروسے پر کیا تھا کہ ہم اسے آگے پہنچائیں گے، دنیا سے ظلم و جہالت کو مٹائیں گے، اللہ کا سسٹم دنیا میں رائج کریں گے تاکہ ساری انسانیت جنت کی کنجیوں کی حقدار ہو سکے، تو ہم تو خود ہی راہ بھٹک گئے، اوروں کو کیسے راستہ دکھائیں؟ آج اگر غیر اقوام علم و ہنر کے جھنڈے گاڑے دنیا پر راج کر رہی ہے تو وہ اس عارضی دنیا کو تو سنوار رہی ہے، مگر اس ہمیشہ رہنے والی نعمتوں بھری زندگی کو اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی بگاڑ رہی ہے۔ ذرا سوچئے، اس سے پہلے کہ سب تباہ و برباد ہو جائے ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ جس ہستی کے دیے ہوئے نظام کو یہاں قائم کرنا مقصود تھا، اگر وہی نہیں تو اس وطن کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ اور اگر اقبال کے اس شعر کے مصداق کہ مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا، تو اللہ پر ایمان کامل رکھتے ہوئے اگر ساری انسانیت کی بھلائی ہی ہماری زندگی کا مقصد نہ تھی تو پھر یقیناً رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلانے کے حقدار اور ان کی شفاعت کے امیدوار بھی ہم نہیں ہو سکتے۔ غور سے سنیے، یہ ندا کہاں سے آ رہی ہے؟ کس کی آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے؟ یہ کون ہمیں صدائیں دے رہا ہے؟ جی ہاں، ٹھیک سمجھے آپ، بے شک کلام اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔